اللہ پاک جل شانہ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان عظیم کیا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے، اور مسلمان کا ہر کام جو ہے وہ اللہ پاک جل شانہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر لگ جانے میں ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو بندے کے اوپر پھر 5 نمازیں فرض ہو جاتی ہیں۔ تو نماز کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات کے اوپر حکم ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پھر اللہ کریم نے قرآن کریم میں ہی فرمایا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، فرمایا میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو۔ پھر قرآن کریم میں ہی اللہ کریم نے فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ کَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز جو ہے یہ مسلمانوں پر مقرر وقت پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر و کرد کرنے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت کے اندر نماز ادا کرنا۔ آپ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل؟ تو فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا۔ تو سب سے پہلے جس چیز کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا وہ نماز ہے، اور جس کی ہم بڑی غفلت کرتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے جو بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اس کو 5 طرح کے انعام عطا کیے جائیں گے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ رزق کی تنگی ہٹا دی جائے گی۔ دوسرا انعام اس کے لیے یہ ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ چوتھا انعام یہ ہے وہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ اور 5واں انعام یہ ہے کہ بغیر حساب کے اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ نماز ادا کرنے کے اجر و ثواب ہے جو اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے، اور نماز ادا کرنے سے اللہ بندے کی عمر میں برکت عطا کرتا ہے، روزی میں برکت دیتا ہے، گھر میں برکت عطا فرماتا ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت گناہ گار ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تیرے گناہ ستاروں سے بھی زیادہ ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تیرے گناہ جو ہیں وہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں؟ کہتا ہے جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ تو وہ خاموش ہو گیا اور رونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کر اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔